بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وی شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمیں جس سیاسی انتشار و خلفشار کا سامنا ہے، اس سے نجات کا واحد راستہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی اہل سیاست نہیں کر پا رہے ہیں۔ اہل سیاست اپنے محدود مفادات کے ہی اسیر نظر آتے ہیں۔ حکومت پیکا جیسے متنازع بل منظور کرانے سے فرصت نہیں اور اپوزیشن اپنے مطالبات منوائے بغیر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہوئے مذاکراتی عمل کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ کوئی مثبت پیش رفت سامنے نہ آ جائے۔ کیا ایسا کچھ ہو پائے گا اور ملک درپیش بحرانوں سے نکل پائے گا؟ یہ جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں جن مہمان گرامی کو دعوت دی ہے، ان میں ہماری پہلی مہمان گرامی ویڈیو لنک پر فیصل آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں مسلم لیگ کی سینئر رہنما ڈاکٹر نجمہ افضل خان صاحبہ، اور ہمارے دوسرے مہمان گرامی جو ہمیں فیصل آباد سے ہی ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، رانا زاہد اقبال صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ سے ہی کرتے ہیں۔ محترمہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے مطالبات مان رہی ہے، نہ ہی اپوزیشن مذاکرات آگے بڑھا رہی ہے، آخر دونوں چاہتے کیا ہیں؟ جی ڈاکٹر نجمہ صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے مجھے یہاں آج کے دن دعوت دی ہے، اور جو آج کل حالات چل رہے ہیں اور جو سوال آپ نے پوچھا ہے وہ واقعی بہت ہی سیریس نوعیت کا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں، یعنی جو اپوزیشن اور حکومتی ارکان ہیں ان کو آپس میں مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر لینا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اور اس کے سربراہ جو ہیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف، وہ پہلے دن سے ہی جب ہم نے حکومت بنائی تو ہم نے اپوزیشن کو دعوت دی کہ وہ مذاکرات کریں، ٹیبل پر آئے، اور آپس میں جو ہمیں مشکلات ہیں یا جو بھی ہے وہ مل کر ہم حل کریں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اٹس اے ویری سیڈ سچویشن کہ جو ہماری اپوزیشن ہے وہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے میں، اور مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جیسا کہ آپ نے ان کو پچھلے ماضی میں دیکھا، جو 10 ماہ گزرے ہیں، انہوں نے مستقل ایسی سچویشن کو کریٹ کیا کہ پاکستان اسی طرح غیر مستحکم رہے سیاسی طور پر اور سٹیبلٹی نہ آئے۔ انہوں نے ہر وہ قدم اٹھایا جس سے انتشار کو تقویت ملے، جو انتشاری حربے استعمال کیے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے 9 مئی کا واقعہ کیا، پھر اس کے بعد یہ جو 26 نومبر کو یلغار کی اسلام آباد کے اوپر، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے ایک حملہ کیا جس میں کہ ہمارے رینجرز بھی شہید ہوئے، ہمارے پولیس والے بھی شہید ہوئے۔ تو یہ جب آپ کی نیگیٹیوٹی اتنی ہو اور اتنا جذبے میں نفرت ہو کہ وہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، صرف وہ مار دھاڑ اور دھرنے کی سیاست جانتے ہیں، تو ان حالات میں میں سمجھوں گی کہ جب تک اپوزیشن میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہمارا ملک پاکستان ان طرح کے حربوں سے نقصان ہو رہا ہے ہمارے اپنے وطن کو، ہمارے ملک کو، تو ہم اس چیز کو اب روک لیں اور ہم اس مذاکراتی ٹیبل پر آئے۔ اور اس کے لیے ہماری جو ہمارے جو لیڈران ہیں انہوں نے بہت سیریس انداز میں ان کو پیشکش کی۔ 28 جو ہے مہینہ یہ جنوری کا، اس دن کہا کہ ہم ٹیبل پہ مذاکراتی ٹیم ہماری بیٹھے گی، دونوں طرف سے ٹیمیں بنی، اور وہ آپس میں مل کے بیٹھ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپس میں رابطہ کریں گی۔ تو لیکن ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں، جبکہ ہم نے جب ان کو یہ ڈیمانڈ اس بات کی پیشکش کی، آفر کی، تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو 42 ڈیز لگائے
اس سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے اپنا کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ اتنی بنانے میں تاخیر کی کہ اس کو 42 ڈیز لگے، اور اب یہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ود ان 7 ڈیز ہم ان کو بتا دیں کہ جی ان کے مطالبات پورے ہونے جا رہے ہیں یا نہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیے جو بھی جمہوری سسٹم ہے اس میں پہلے بات چیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیالات کا اظہار ہوتا ہے، ایک طرف سے جو بھی وہ ڈیمانڈ کریں گے اس پر ہماری جماعت پوری طرح کام کر رہی ہے، اور ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے ہر اس ڈیمانڈ کا جو بھی وہ کریں گے اس کا جواب ایک ایک چیز کا دیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو اتنی جلدی ہے کہ جی اصل میں مدعا ان کا یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے کسی طرح اس کو وہ چھڑوا لیں، اور کسی طرح وہ ایسا پریشر ٹیکٹکس اپنا استعمال کریں کہ ہم اس پہ آ جائے کہ جی ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن دیکھیں یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ عدالتیں اسی لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ جو بھی کیسز ان کے اندر ہے چل رہے ہیں وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، اور کیونکہ عدالت نے اب ریسنٹلی آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک فیصلہ آیا جس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال کی سزا ہوئی، اور ان کی جو بشرا بی بی ہے ان کو 7 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ اب ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح وہ ان سزاؤں سے ان کو نجات مل جائے اور وہ کسی طرح رہا ہو جائے۔ لیکن یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے، اس میں ہماری کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوری کوششیں کی کہ کسی طرح یہ ایسا وہ چلائیں چکر کے باہر کے ممالک اس میں مداخلت کریں۔ انہوں نے آئی ایم ایف والوں کو خط لکھا کہ جی ان کو امداد نہ دی جائے، پھر انہوں نے کہ جب تک بانی پی ٹی آئی کو عذاب نہیں کیا جاتا، پھر انہوں نے اس کے بعد 26 کا جو نومبر گزرا ہے اس میں حملہ کیا یلغار کی کیپٹل ہمارے پاکستان پر، اور پھر اس کے نتیجے میں کتنی خرابیاں ہوئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کے علاوہ جو تھا یہ چکر چلایا کہ یو کے میں جو وہ کالج ہے بہت ہی مشہور، اس میں جی ان کو الیکشن لڑنے ہیں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں تو وہ بھی ان کا فلاپ ہو گیا، یلغار بھی فلاپ ہو گئی، پھر یہ جو انہوں نے حملے کیے تھے وہ بھی فلاپ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ اتنے ڈیسپریٹ تھے تو انہوں نے اس بات پہ آ کے مذاکرات کی حامی بھری کہ شاید اس طرح ہم کوئی ان کو ڈکٹیٹ کروائیں گے، ان کو اسی طرح کوئی پریشر ٹیکٹکس کرائیں گے کہ یہ لوگ ہمیں کسی طرح چھوڑنے پہ بانی صاحب کو چھوڑنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب ہم نے سیریسلی آفر دی ہے تو ان کو کم از کم وہ کچھ دن انتظار تو کرتے، ٹیبل پہ تو آئے، اس کے بعد وہ بتائیں کہ کیا معاملات ہیں۔ اگر کہیں بات نہیں بنے گی تو پھر وہ تو بات کی باتیں ہیں نا، لیکن پہلے ہی انہوں نے واک آؤٹ کر دیا اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہی ہے، لیکن عام ایک جو دیکھا جائے تو حکومت جو ہے وہ ایک کے بعد ایک مذاکرات کی بجائے ایک کے بعد ایک آئینی ترمیم کر رہی ہے، اور اپوزیشن اسے عدالت میں چیلنج کر رہی ہے۔ یہ دونوں جو ہیں کیا وجہ ہے؟ یہ کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ ہم ایک کو قصوروار تو نہیں ٹھہرا سکتے، کیوں رانا صاحب؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا جی۔ شاہ صاحب ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا اچھا اپنی پارٹی کا موقف بیان کیا، لیکن دیکھیں کہ اس وقت ملک کو مذاکرات کی بہت ضرورت ہے۔ اب دیکھیں معاشی طور ملک کہاں جا رہا ہے، جب تک ہمارے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ، لیکن دیکھیں ابھی مذاکرات جاری تھے، سب کو پتا ہے۔ سب سے پہلی بات دیکھیں گورنمنٹ بانی پی ٹی آئی سے مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں کرا سکی، اور جب بھی اچھا دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہم کرا رہے ہیں، ہم نے کرا دی، جو ملاقات کرائی بھی ہے وہ دیکھیں اس کا وہ کس لیول کی تھی، کتنی قدغن کے ساتھ کرائی۔ یہ تو ایسی ملاقات چاہتے تھے جو 1-on-1 ہوتی، وہ کسی کھلی ایریا میں ہوتی، آمنے سامنے بیٹھ کی ملاقات ہوتی، وہاں تو ڈسٹینس تھا، وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے اس طرح۔ تو یہ جو مذاکرات ہے گورنمنٹ تو پرانے مذاکرات کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں، پھر دیکھیں فیصلہ آباد میں کیا ہوا۔ فیصلہ آباد میں جو مذاکراتی ٹیم کے اہم رکن تھے صاحبزادہ رضا صاحب،
وہ پریس کانفرنس کرنے لگے, ان کے استاد علماء کرام تھے جو القادر یونیورسٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے, تو وہاں پہ پولیس آ گئی. پولیس سے وہاں پہ دیکھیں کس طرح کا, ہم تو فیصل آباد میں رہتے ہیں, وہاں پہ دیکھیں کس طرح کا گل گپاڑا ہوا, پولیس نے کس طرح کی لوگوں سے بدتمیزی کی. ٹھیک ہے, لیکن انہی دونوں باتوں کو دیکھا جائے تو سوال یہ ہے کہ دونوں میں سنجیدگی نظر نہیں آتی. ایک جو ہے مذاکرات کی ٹیبل سجا کے خود آئینی ترمیموں میں لگا ہوا ہے, دوسرا جو ہے وہ احتجاج پہ لگا ہوا ہے, وہ ٹیبل پہ بیٹھ نہیں رہا ہے. تو دونوں ہی سنجیدہ نہیں ہے نا, تو یہ کس راہ پہ چل رہے ہیں دونوں, جبکہ عوام چاہتے ہیں خدا را اس کو, اس روٹ کو کسی طرح بٹھائیں, ہمیں ریلیف دیں. جی میں یہ رانا صاحب ذرا دے دیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں. نہیں شاہ صاحب, آپ ایک چیز دیکھیں ذرا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ نہیں, وہ کوئی احتجاج نہیں تھا. دیکھیں پریس کانفرنس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی قدغن ہے, کتنے مسائل ہیں سیاستدانوں کو. یہاں پہ دیکھیں ہزارے رائے پر کس قدر قدغن لگائی جا رہی ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرنے لگے. آپ نے ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی. کیا کوئی مارشل لگا ہوا ہے, کیا کوئی ایمرجنسی نافذ ہے کہ کوئی سیاستدان اپنا ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتا؟ اس سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں گورنمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سنجیدہ نہیں مذاکرات میں. گورنمنٹ کو پتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو وہ ان کے پاس کیا ہے دینے کو کچھ. سب سے پہلی بات تو ہر ایک کو پتا ہے کہ فارم 47 اور 45 میں کیا ہوا ہے. اب جب گورنمنٹ جب ایسی بات کرتی ہے گورنمنٹ, تو وہ تو چاہتی نہیں مذاکرات پائے تکمیل تک پہنچے. اور اب دیکھیں سلمان اکرم راجہ نے آج پھر کہا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہماری پانی کی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دیں, ہم ان سے مزید ڈائریکشن لے لیتے ہیں. دیکھیں ابھی تک گورنمنٹ ان کی پھر نہیں ملاقات کر, گورنمنٹ کو چاہیے تھا. دیکھیں کتنے, رانا ثناء اللہ نے کیا کہا, عطا طاہر نے کیا کہا, وہ تو شروع سے کہنا شروع کر دیا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہوتی, گورنمنٹ چپ کر کے ان سے جو بھی انہوں نے تجاویز دی تھی انتظار کرتی. 28 کی تاریخ آتی, 28 کی ڈیٹ پر وہ 28 کی ڈیٹ پر وہ جا کے وہاں پہ بات کھول دیتی. تو وہ اب جو بھی کرنا تھا, بنانا تھا, بے شک نہیں بنانا تھا, انہوں نے پہلی پر پکڑنا شروع کر دیا. پہلی افضل صاحبہ کیا وجہ ہے, مطالبات کو اتنے ہیوی تو نہیں ہے. دیکھیں اگر پی ٹی آئی نے سارا کچھ کیا ہے مسلم لیگ نون کے ذہن کے مطابق, تو جوڈیشل کمیشن بنانے پانی کا پانی دودھ کا دودھ صاف ہو جائے گا. اور اگر جہاں تک رہی سیاسی قیدیوں کی رہائی کا, تو وہ اپنا تو نہیں کہہ رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد چھوڑا جائے, عدلیہ کو فیصلے کرنے دیا جائیں, انہیں پریشر میں نہ لایا جائے, ہم عدالت ہمارے فیصلے کرے, لیکن جو نجائز جو بند ہیں جنہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں رہا کر دیا جائے. تو جسٹس دینا چاہیے, ادھر جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے, ادھر جو سیاسی قیدی جو جن پہ جرم نہیں ہے, جو بہت بڑے جرم یا نئے لیول میں نہیں ہے, انہیں رہا کر دینا چاہیے. اس طرح پتہ یہ لگے گا کہ مذاکرات میں واقعی حکومت بھی سنجیدہ ہے اور اپوزیشن بھی سنجیدہ ہے. کیا قباحت ہے؟ دیکھیں ہماری حکومت نے, اور ابھی کچھ لوگ رہا ہوئے بھی ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ دہانی کیے گئے, لیکن ابھی دیکھیں جوڈیشل کمشنر کس چیز پر بنایا جائے, اس پر تو ابھی بات چیت ہونی ہے. تو ابھی تو انہوں نے 7 دن میں کہا ہے کہ فیصلہ دے دیں جی جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. اس طرح تو نہیں بندوق کے پوائنٹ پہ کوئی کر سکتا. دیکھیں اس میں بھی سوچ بچار کرنی پڑے گی. مختلف جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں وہ آپس میں صلاح مشورہ کریں گی. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. لیکن انہوں نے تو 28 تاریخ آنے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ صادر کر دیا, اور شاید وہ حامد رضا صاحب کا بہانہ بنا دیا جی چھاپا مارا گیا. تو وہ ہمیں تو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ چھاپا مارا گیا, اگر ہوا ہے تو اس کے بارے میں بات چیت کی جاتی کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. تو لیکن رابطہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جو بھی آپس میں لوگ ہیں ان کو رابطے میں رہنا چاہیے, اور بالکل اپنا کٹ آف ہو کے ایک سائڈ پہ. انہوں نے تو واک آؤٹ کر دیا. یہ تو ہمیشہ سے ہی واک آؤٹ کرنے والے لوگ ہیں, اور کبھی بھی ٹیبل آپ نے دیکھا کتنے سالوں کی سیاست میں یہ تو یہی کہتے رہے ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی, ہم نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی. تو پھر کیسے بات آگے بڑھے گی جب آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ہم تو آفرز دے رہے ہیں, ہم نے تو 28 تاریخ دی ہے, آپ ٹیبل پہ تو آئیں, اپنا موقف بیان کریں, دوسرے کا موقف سنیں, پھر آپس میں جو ہمارا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا ہم ان سے بات کریں گے. اس کے بعد اگر ان کا کوئی ایسا بات ہے تو وہ ہم ضرور سنیں گے. لیکن پہلے
وقت سے پہلے بھاگ جانا یہ ان کا وتیرہ ہے. یہ ان کا ہمیشہ سے یہی چیز ان کو یہ چاہتے ہیں یہ ہے کہ پاکستان ہر وقت ان کو اس کو ڈیسٹیبلائز رکھا جائے. یہ ان کا غیر ملکی ایجنڈا ہے جس کو وہ اس وقت پورا اس کو تکمیل دے رہے ہیں کہ اس پاکستان کو کبھی بھی سیاسی طور پہ اسٹیبلائز نہ ہونے دیں تاکہ کہیں یہ ان کا ایجنڈا ہے. آپ نے زاہد اقبال صاحب، ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے انکار کے پیچھے کچھ اور ہی ایجنڈا ہے. ایک تو ایجنڈا ہے، دوسرا اس کے پیچھے عمران خان کی رہائی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں جو ہے یہی دہائی ہے؟ بالکل ان کی تھوڑی ایک بات سے تو میں متفق ہوں کہ اس وقت آپ کے سامنے بانی پیڈیا کو 14 سال کی سزا ہو گئی ہے اور ساتھ میں بشرا بی بی کو بھی 7 سال کی سزا ہو. ممکن ہے اس کے پیچھے یہ بھی ہو، لیکن میرے خیال میں سب سے جو اس وقت مجھے جو نظر آ رہا ہے نا کہ جیسے ہی مذاکرات کیوں سفر ہوئے ہیں، میری ذاتی رائے میں جیسے عمران خان نے آرمی چیف سے ملاقات کا تھوڑا سا حوالہ دیا ہے، گورنمنٹ انکمفرٹیبل ہو گئی ہے اور گورنمنٹ کے تو ہاتھ پاؤں بھول گئے. گورنمنٹ نے کہا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے دیکھیں کیا گورنمنٹ کس طرح کر رہی ہے. مسلم لیگ نون گورنمنٹ اس طرح کر رہی ہے وہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی لڑ رہی ہے تو وہ چپ کر کے گورنمنٹ کر رہے ہیں. جیسے وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ سیٹلمنٹ ہو. کیوں دیکھیں مجھے شاہ صاحب ایک بات بتائیں، اگر آپ ہیں آپ کو پتا ہو کہ آپ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ہماری حکومت چلی جائے گی، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. مذاکرات تو کامیابی اسی بیس پہ ہوں گے. اچھا تو گورنمنٹ کیوں چاہے گی؟ گورنمنٹ نے جیسے ہی دیکھا کہ انہوں نے تو علی مین گنڈا پور نے اور گور صاحب نے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ملاقات کر لیا آرمی چیف سے، پھر انہوں نے وہاں پہ کیا باتیں ہوئی ظاہر ہے وہ تو کسی کو نہیں پتا. وہ تو جو بھی کہہ رہے ہیں علی مین گنڈا پور جو کہہ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں جیسی کوئی بات نہیں، لیکن دیکھیں اندر کی بات تو کوئی نہیں بتاتا. تو گورنمنٹ نے اب سوچا کہ اس مذاکرات یہ آپ میری بات مانیں گے، ڈاکٹر صاحب بھی اس سے ایگری کریں گی کہ گورنمنٹ کو فیل ہوا کہ اب جو حالات آ رہے ہیں ان میں انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو بات اور طرف جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ جس کی لڑائی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے ان میں تو سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے. اس بات نے انہیں مجبور کیا اور دیکھیں وہ کیسے کیسے بیان دیے، کیسے چینلز پہ آ کر آج دیکھیں مجھے ایک بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے شاہ صاحب. اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، پہلے تھا کہ میڈیا کی تبدیل ہوگی، اخبار میں ہے، پرنٹ میڈیا میں، اب دیکھیں الیکٹرانک میڈیا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، اس کی ریکارڈنگ بڑی ہوتی ہے، تمام چینل دکھا دیتے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے سیاستدان میں کوئی نون لیگ کی ڈاکٹر صاحب میں نون لیگ کی بات نہیں کر رہا، میں تمام سیاستدان پارٹیوں کر رہا ہے، وہ اپنے بیانات سے بدل جاتے ہیں بعد میں. تو یہ ساری صورتحال ہے جو اب یہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے ان کو آگے کر دیا ہے. وہ اب کہتے ہیں جی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہم نے تو نہیں کہا کہ جی یہ ہم اب جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، تو لیکن ادھر سے دیکھیں ان کے منسٹر کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیں ابھی مذاکرات بیچ میں تھے، کیا آپ یہ دیکھیں کیا یہ عمران خان کی سزا ایک ویک کو اور لیٹ نہیں کی جا سکتی تھی؟ کیا وہ جو اس کے گھر میں چھاپا مارا اس کو کم از کم ان کو تو موقع نہ دیتے؟ اچھا ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ، کیا جو موجودہ حکومت ہے نمائشی اعلانات و نمائشی اقدامات سے نکل کر کیا عوام کو بھی کوئی حقیقی جو ہے وہ ریلیف دے پائے گی، یا مذاکرات ہی کھیلتی رہے گی اور آئینی ترمیمیں ہی کرتی رہے گی؟ یہ دیکھیں آئینی ترمیم کے بارے میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گی. جو آئینی ترمیم کا اس وقت شور اٹھایا گیا ہے کہ جی یہ جو پیکا ایکٹ کی ترمیم کی گئی ہے، تو دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی جو ایسی ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کی گئی ہے، اور اس میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے صرف اس کو نظم و ضبط اس میں رکھنے کے لیے یہ چیز کی گئی ہے. الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا جو ہے اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی. اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر اور کردار کشی کی جاتی ہے، غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، انتہا پسندانہ رویے اور نظریات کو فروغ دینے کے لیے لوگ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ ایک اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کیا، آگے سے وہ دوسرے لوگوں کو مطلب بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ترمیم ہے یہ وقت کی ضرورت تھی. جو ہمارے ڈیجیٹل جو
یہ میڈیا ہے اس کے لیے ضروری تھا، اس کے تحفظ کے لیے اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کے بیچ میں ڈیجیٹل ٹاکس ہوتی ہیں واجب القتل قرار کر دیا جاتا ہے اور بلاسفیمی کے الزامات لگائے دیے جاتے ہیں، گھر کو آگ لگا دو، گھر کو توڑ دو، اس طرح کے میسیجز جب عوام میں منفی پروپیگنڈا دیا جاتا ہے تو اس سے بہت حالات خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے اس ایکٹ پہ ترمیم لائی گئی ہے۔ تو ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو پیکا ایکٹ منظور کروایا گیا ہے، دراصل یہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے اور صحافیوں کی ہی بھلائی کے لیے اور صحافت کی بھلائی کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ہم جانیں گے آپ سے مزید، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی صحافت کی، بات ہو رہی تھی پیکا ایکٹ کی، اور اس میں ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ صحافیوں کی اور صحافت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا گیا ہے، صحیح صحافیوں کو آگے لانے کے لیے، اور جو صحافی نام نہاد بنے ہوئے ہیں ان کی روک تھام کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ جو غلط خبریں ہیں ان کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر ایسی ہی بات ہے نجمہ افضل صاحبہ، تو پھر کیا بات ہے کہ سٹیک ہولڈروں کو بیچ میں شامل نہیں کیا گیا، اور اتنی جلدی کیا تھی کہ جتنی جلدی سے یہ منظور کروایا گیا؟ یہ بات تو بہت عرصے سے چل رہی تھی اور ایون پی ٹی آئی والے بھی اس میں ترمیم لانا چاہتے تھے جب ان کی حکومت تھی، تو اب اگر وہ کر دی گئی ہے تو یہ وقت کی ضرورت تھی۔ آپ دیکھیں کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہوگا اور جس کو پریس کلب سے وہ منسلک ہوگا، وہ صحافی جو ہے اس کی ڈیفینیشن کے زمرے میں آئے گا کہ وہ صحافی کہلائے گا۔ لیکن جو یہ جس کا دل کرتا ہے کہ جی میں فون پکڑ لوں اور اس پر میں تبصرے کرنے شروع کر دوں، ایسے لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ہر کسی کی عزت کو چھالیں اور دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا شروع کر دے۔ تو اس چیز کے بچاؤ کے لیے یہ ایکٹ آیا ہے اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو واقعی صحیح صحافی ہیں، وہ اس میں ٹارگٹ نہیں کبھی بھی کیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے جو ہے اس میں ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جس طرح کے کہا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا سر کاٹ کر لے آؤ تو اتنے کروڑ روپے لے لو، وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اسے پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے، یعنی اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ایف آئی اے کی۔ تو اس کے لیے ہم پہلی دفعہ یہ لا رہے ہیں کہ ویب ایپلیکیشن آن لائن ہوگا، پلیٹ فارم آن لائن سسٹم آف انفارمیشن ہوگا، ڈسمینیشن دیٹ ول کم انڈر دا سوشل میڈیا۔ تو یہ بل جو ہے وہ جرنلسٹ کے حقوق کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے ہے، اور نہ کہ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو بڑے شیورٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ جو اگر قانون یہ لاگو ہوگا تو اس میں ان ایتھورائزڈ ایکسیس ٹو کمپیوٹر سسٹم ہوگا، الیکٹرانک فراڈ جو ہے اس کو روکا جائے گا، سائبر بلنگ کو روکا جائے گا، آن لائن ہیرسمنٹ کو روکا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے عوام کے تحفظ کے لیے ہیں۔ اب ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ کا کہنا ہے کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ ہم نے صحافت اور صحافی کی بہتری کے لیے کیا ہے، فیک خبروں کو روکنے کے لیے کیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر حکومت ہر دور میں یہی کرتی آئی ہے اور یہی کر رہی ہے۔ در حقیقت اس کے پیچھے جو ہے وہ ایجنڈا ہر حکومت کا یہی رہا ہے کہ ہم پہ تنقید نہ ہو۔ جب تنقید ہوتی ہے، چاہے وہ عام میڈیا سے ہو یا سوشل میڈیا سے ہو، وہ برداشت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہر حکومت، یہ نہیں کہ اس حکومت نے، ہر دور میں ہر حکومت نے ایسے جو ہے وہ لانے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے اظہار رائے دہی کو جو ہے وہ دبانے کی، دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے پیچھے بھی وہی ایجنڈا ہے اور اس کے پیچھے بھی وہی ایجنڈا تھا۔
اب جو سوشل میڈیا ہے وہ تحریک انصاف کا اگر ہتھیار ہے تو اسے تو روکنا ہے نا اپنا زاہد اقبال صاحب. تو آپ اگر جب آپ کا دور نہیں تھا آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا, اب ان کا دور ہے تو وہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. تو پھر صحافی کو تو صرف آواز ہی اٹھانی ہے اور احتجاج ہی کرنا پڑے گا, جو پہلے بھی کیا اب بھی کریں گے. شاہ صاحب مجھے دکھ سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہماری پارٹی نے کچھ نہیں لکھا, اور یقین مانیں آپ پچھلے ادوار میں چلے جائیں تو جو قانون نواز شریف بنائے تھے, جو عمران خان نے بنائے اسی میں پکڑا گیا. ہمارے سیاستدان جو قوانین بناتے رہے انہی کو سزائیں ہوتی رہی جو ان کے. اور دیکھیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو بس ان کو تو صحافی برے لگتے ہیں کہ بس ان کو تو ماری دیں, ان کو ختم کر دیں, یہ ان کو تو ہم دیکھ نہیں رہے, صحافیوں کو تو زبان بند کر دیں, ان کے لیے ایسے ایسے قوانین بنا دیں کہ ان کو بات ہی نہ کرنے دیں. اور جب یہ لوگ اپوزیشن میں آتے ہیں تو یہی صحافی ان کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں, جو دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ بن جاتا ہے. تو خدا را یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک جیسے خیالات ہونے چاہیے, اور یہ اس کے بغیر دیکھیں یہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہی تھی کہ یہ قانون ہر اعتبار سے انہی صحافیوں پر لگے گا جو صحافی ہیں. وہ بات کی بات ہے. دیکھیں جہاں تک دیکھیں پہلی اس میں بات جو شاید سے مجھے سب سے دکھ ہو رہا ہے, دیکھیں انہوں نے سزا رکھ دی ہے 3 سال دنیا میں کہ کسی ملک میں بھی. یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے. دیکھیں ہمارا ملک کو نرالا نہیں ہے, ہم دیکھیں ہم کس نیک پہ آ چکے ہیں, ہم ایسے قوانین بناتے ہیں ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. دنیا کے کسی ملک میں بھی صحافی کی دی ہوئی خبر پہ کرمنل پروسیڈنگز نہیں ہوتی, جرمانے ہوتے ہیں, انہیں تحقیق عزت بھی ہوتی ہے, ان کو کیسز بھی ہوتے ہیں, لیکن کبھی ان کو سزائیں نہیں ہوتی. یہ پہلا پاکستان, یقین مان لیں ادھر تو دیکھیں ہم نے کبھی عوام کو اہمیت نہیں دی. یہاں پہ تو ہر وقت امریتا سین میں چھوٹی سی بات یہ یاد آ گئی, امریتا سین نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ آج ہم ترقی کی بات کرتے ہیں لیکن کہتی اس ترقی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو ذات کی آزادی نہ ہو, سوچ کی آزادی نہ ہو, انتخاب کی آزادی نہ ہو. کیا مجھے بتائیں پاکستان میں تینوں آزادیاں ہیں؟ کیا کب کسی نے انتخاب کیا تو اسی کو ووٹ ملا ہے, وہی جیتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی نے حق بات کی ہو تو اس کو کہنا گیا ہو؟ کیا کبھی کسی کو سوچنے کی آزادی ہے؟ جہاں پہ نہ سوچنے کی آزادی ہے, نہ انتخاب کی آزادی ہے, نہ اظہار کی آزادی ہے, تو ہم تو ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں. ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ, یہ تو آپ کو رانا صاحب کی بات کو تائید کرنی پڑے گی کہ ہمارے اہل سیاست نے اپنی ماضی سے نہیں سیکھا ہے, وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں, انہی روایت پر چلا جا رہا ہے. اگر اہل سیاست نے دوسروں کو سکھانے کی بجائے, عوام کو سکھانے کی بجائے, صحافی کو سکھانے کی بجائے یا دوسرے لوگوں کو سکھانے کی بجائے اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی غلطیوں کو اگر درست کر لیں تو یقیناً جس طرح آج جگ ہسائی دستے گریباں ہو کے دنیا میں ہماری ہو رہی ہے یا اہل سیاست کی سب سے زیادہ ہو رہی ہے, وہ نہ ہو پائے. کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون نے واقعی اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہے اور وہ اس پہ آگے عمل کر رہی ہے, یا ابھی پھر وہی جو چیز اعلیٰ جب بھی آئی ہے کچھ نہ کچھ بااختیار رہی ہے, اس دفعہ تو بے اختیاری جو ہے وہ لیبل لگا ہوا ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی اس قسم کی سیاست نہیں کی, انتشاری سیاست جس کو کہتے ہیں, اور جلاؤ گھراؤ والی سیاست. ہم لوگ کیا ہمارے قائدین نہیں پوری کی پوری قیادت مسلم لیگ نون کی اندر کر دی گئی تھی, تو کیا ہم نے ملک کا جلاؤ گھراؤ کر دیا تھا؟ کیا ہم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی؟ کیا ہم نے اپنے ہی فوجیوں پر اور اپنے ہی پولیس کے اور جو ہمارے رینجرز کے تھے ان کو کیا ہم نے مارنا شروع کر دیا؟ تو ایسی سیاست تو ہم نے کبھی بھی نہیں کی. ہم نے پھر بھی خاموشی اختیار کی اور اپنا احتجاج جو کہ ایک پروٹیسٹ کے ذریعے ہوتا ہے وہ کیا, لیکن اس طرح کا جلاؤ گھراؤ یا دھرنے کی سیاست ہم نے کبھی بھی نہیں کی. اور یہ ہم بڑی ذمہ داری سے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہماری ہسٹری میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اظہار خیال پر پابندی لگ گئی ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اظہار خیال پر یا اپنا اس پر کسی قسم کا قدغن نہیں لگا. یہ تو صرف ان لوگوں پر لگا ہے جو کہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, یہی سوال لے لیجئے, ایک دوسروں اور کی عزت اچھالتے ہیں, نہیں ایک اور بدنامی کرتے سوال, ہیں, فیک ویڈیوز بناتے ہیں.
उन लोगों के लिए ये एक पनिशमेंट होगी, साइबर क्राइम इसी में एक सवाल ले लीजिए, वो ये है कि अगर आप समझती हैं वाकई इस तरह नहीं है, हम भी कहते हैं कि आप जो है फेक खबर देने वाले के लिए लाजमी उसको जो है वो सजा दी जाए या उसको रोका जाए, लेकिन जब सजा और जजा की बात आती है तो इम्तियाजाना सलूक करना शुरू कर दिया जाता है। अब जो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ को मुद्दे इल्जाम ठहराते हुए जो उन्होंने फेक खबरें की या उन्होंने ऐसी वीडियोस बनाकर फेंकी, उन लोगों को तो पकड़ा गया, लेकिन जिन्होंने तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ करके जो कुछ किया मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया ने, उनको नहीं पकड़ा गया। तो ये जो इम्तियाजाना सलूक किया जाता है सजा और जजा और कानून के उस दायरे में, वो तो गलत है ना। अगर आप कोई कानून लेके आते हैं तो दोनों को मुद्दे इल्जाम उसी तरह ठहराएं, दोनों को सजा, तो ये क्यों नहीं होती? हर हुकूमत खुद को तो जो है वो महफूज करती है और अपोजिशन को दीवार से लगाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो नहीं समझती कि हमने कोई ऐसा गैर मुनसिफाना रवैये है हमारे। हमने जो भी इस तरह की सजा और जजा तो वो अदालतें करती हैं, अगर कोई जुर्म साबित होगा तो वो उसको सजा मिलेगी। बीबी मरियम की जो उन्होंने वीडियोस का सिलसिला हुआ उस पे तो पकड़ लिया, लेकिन जो बुशरा बीबी की वीडियो आई उस पे नहीं पकड़ा किसी को भी। ये क्या वजह? हुकूमत का ये जो है रवैया जो है ये कोई मुनासिब तो नहीं है ना। अगर तो वीडियोस गलत है या वो फेक थी तो फिर इस पर जरूर नोटिस लिया गया होगा, ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी चीज मंजर यहाँ पर आई है जो कि गलत साबित हुई है और वो फेक साबित हुई है। बहुत सी ऐसी हैं जो सच थी और ऐसा ही हुआ, जिस तरह उन्होंने अंगूठी मांगी और हीरे मांगे और सारा कुछ, वो जो अगर वो उनको इतराज है तो आप उनकी फोरेंसिक करवा लें ऐसी वीडियोस की। जो अगर उनको कोई ये चीज डाउट है कि ये फेक वीडियो बनी है तो उसका फोरेंसिक कराया जा सकता है। तो ये तो ऐसी बात कर दें, अवाम क्या इन्हीं बखेड़ों में, इन्हीं खेल तमाशों में देखते रहेंगे या अवाम को भी कुछ रिलीफ दिया जाएगा? अवाम को कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत 2 दफा आ चुकी है अवाम को रिलीफ देने के वादे के साथ। नहीं, मैं समझती हूँ कि हमारी जो पंजाब हुकूमत है इस वक्त, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बहुत से इकदाम किए हैं और इस वक्त पंजाब सूबा एक वहद सूबा है जिसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है और हर एंगल पे हो रहा है। यानी आप अगर यूथ के लिए सोचे तो उनके लिए कितना उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें अनाउंस की हैं। उनके लिए होनहार तालिब इल्म के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो दिए हैं, फिर इन बच्चों को इंटर्नशिप्स की ऑफर की है, बहुत सी मुलाजमतें बच्चों को इस तरह से मिल रही हैं। और इसके अलावा आज फैसलाबाद में धी रानी प्रोग्राम था जिसका शुरुआत हुई और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बहुत सी बच्चियां जो गरीब शादी से वो नहीं, शादी के मरहले से नहीं गुजर सकती क्योंकि उनके पास इतना सरमाया नहीं, तो उनको आज इतना रिलीफ मिला होगा। 40-50 खानदानों को आज उनके घर बस गए और इसी तरह ये सिलसिला उन्होंने हर शहर में शुरू किया है। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बहुत से इकदाम किए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है, खवातीन के लिए आसान कर्जे फराहम किए जा रहे हैं, आसान इकसात पर, ताकि वो अपना छोटा कोई कारोबार शुरू कर सके। और दूसरे बहुत ग्रीन इनिशिएटिव है फॉर पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, उसमें पौधे लगाने का और साफ सुथरा पंजाब। क्या आपको भी कोई फंड दिया है कि आप अपने इलाके में जाके कुछ अपने इलाके वालों के लिए? मैं क्योंकि इस वक्त कोई ना तो सिटिंग एमपी हो, आप सीनियर साबक जो हैं वो एमपीए नहीं हैं, आप एक इस चेहरा है मुस्लिम लीग नून का, तो क्या वजह है कि ये जरूरी है कि कोई जीतेगा तो उसे फंड मिलने हैं और जो हारेगा उसे कोई फंड नहीं देने हैं कि वो अपने इलाके के लिए? आखिर काम तो मुस्लिम लीग नून के लिए ही होना है ना, चाहे वो साबिक करे या मौजूदा करे। नहीं, मेरे ख्याल में डेवलपमेंट फंड्स के लिए तो वो जो मेल होते हैं एमपीएस, उन्हीं को ज्यादा तरजीह दी जाती है। जो हमारी आती है जीत के खवातीन इलेक्शन विन करके, उनको फंड्स डेवलपमेंट के मिलते हैं, लेकिन जो रिजर्व सीट पे आए उनको नहीं दिए जाते।
ہم نے بھی 5 سال گزارے ہیں, ہمیں صرف ایک دفعہ ڈیولپمنٹ فنڈ ملا تھا جو کہ ہم نے اپنے اسکولوں میں لگا دیا تھا. اب کیا مسائل ہیں, کیا آپ ان کو نہ بھی ہوتے ہوئے اس پلیٹ فارم پہ, کیا آپ اپنی آواز جو ہے وہ محترمہ مریم نواز تک پہنچا پا رہی ہیں؟ کہ بالکل ہماری جو اس وقت آواز ضرور پہنچتی ہے. جو مہنگائی کا زور تھا وہ اب کیونکہ کافی اس پر کنٹرول ہو رہا ہے, اور میں نے دیکھا ہے خود جا کے, میں خود اپنی گروسری کرتی ہوں تو اب نمایاں فرق آیا ہے. کافی چیزیں سستی ہو گئی ہیں بنسبت جو آج سے 10 ماہ پہلے حالات تھے. اب اس میں بتدریج بہتری آ رہی ہے اور چیزیں کافی سستی ہوئی ہیں پہلے سے, لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. اور اب دوبارہ سے رمضان پیکج کا بھی وہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ رمضان میں دوبارہ جو ایسے لوگ ہیں ان کو ہیلپ کیا جائے گا. اور پھر یہ جو پروگرام تھا, یہ لوگوں کو جو 10,000 یا ماہانہ جو ملتے تھے گرانٹ, وہ بھی دی جا رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے, تو اس میں بھی لوگوں کو کافی ریلیف دے رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ تو کافی کام ہو رہا ہے پنجاب میں. اور ہمارے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی معیشت کے اوپر بہت زیادہ ان کا فوکس ہے, اور انہوں نے پتہ نہیں کتنی ہزاروں اس وقت میٹنگز کر لی ہیں, اور وہ بڑی ہی اس پر گہری نظر رکھ رہے ہیں تاکہ ہماری معیشت بحال ہو جائے. اور کافی کام ہوا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پہلے سے حالات قدرے بہتر ہے. اور ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ کہتی ہیں, سنیے, کہتی ہیں کہ حالات بہت بہتر ہوئے ہیں, بہت اچھی جو ہیں وہ نہ صرف صوبائی طور پہ بلکہ مرکز کے طور پہ بھی کام ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے کام ہو رہا ہے اور مہنگائی کم ہوئی ہے؟ روز مرہ وہ جو بیوروکریٹ دفتر میں بیٹھے رہتے تھے اور جو آ کے ریٹ جو ہیں وہ کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے, جو سرکاری ریٹ ہیں وہ کیا ہیں اور کیا چیز کتنے میں بک رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹ متحرک ہو گئے ہیں اور اب جو چیز مارکیٹ جو حکومتی ریٹ اگر 50 روپے ہے تو 50 روپے پہ چیز مل رہی ہے, کہیں اب بھی 150 اور 200 کی ہی مل رہی ہے؟ جی رانا زاہد اقبال صاحب, کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں جی کہ بیوروکریٹ متحرک ہو گیا ہے پنجاب کا اور چیزیں حکومتی ریٹ پر مل رہی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی ہی بات ہے اور عوام خوشحال ہے؟ رہا صاحب آپ کے وہ لنک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کی آواز نہیں آ رہی. اس وقت تک میں ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ سے ہی بات کرتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے تو کہہ دیا کہ جی میں جاتی ہوں, اور آپ ماشاءاللہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ سیاسی بھی ہیں تو اور کاروباری بھی ایک شخصیت ہے, لیکن جو عام غریب آدمی ہے وہ تو جب جاتا ہے ریڈی پہ, وہ چیز جو کل 100 روپے کی تھی وہ 150 روپے کی, سرکاری ریٹ اگر 50 روپے ہے تو 100 روپے کی چیز وہاں مل رہی ہے. بیوروکریٹ آ کے نہیں دیکھ رہا, جس کا کام ہے اور انتظامیہ گڈ گورننس اسی کو ہی کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس حکومت نہیں کر پا رہی ہے. عوام کو آپ جتنے مرضی اعلانات کریں, دعوے کریں, عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا, وہاں تک اثرات نہیں پہنچ رہے, یہ حقیقت ہے. سو آپ بتائیے کہ پھر کیسے عوام کو ریلیف مل رہا ہے اور کیسے حالات بدل رہے ہیں اور کہاں بدل رہے ہیں, اور آپ کس اینک سے, جو ہمیں نظر نہیں آتا, آپ کس اینک سے لگا کے دیکھتی ہیں جہاں آپ کو حالات ٹھیک نظر آتے ہیں؟ پلیز. دیکھیں, میں خود گروسری کرنے جاتی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اب بہت قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں چیزوں کی, سبزیوں کی, آلو پیاز, یہی چیزیں بہت پہلے مہنگی تھی, اب یہ سستے داموں مل رہی ہیں. تو یہ اسی طرح آہستہ آہستہ جب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا تو ضرور ہر چیز پہ آپ کمی آئے کہتی گی. ہیں کہ پھر شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو جو ہے مزید 5 سال اور ملنے چاہیے, تو آپ کہتی ہیں کہ ملک جو ہے وہ ترقی اور کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا؟ انشاءاللہ جی, مجھے بہت امید ہے, کیونکہ ہماری جب بھی مشکلات آئی ہیں پاکستان کو, اور پہلے بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے جو ہم نے ان کو ہینڈل کیا, اور جس طرح کے آپ جانتے ہیں کہ بجلی کا بحران تھا, پھر دہشت گردی تھی, اور بہت سے
دوسرے چیلنجز تھے، وہ ہم نے سب آہستہ آہستہ اس پر قابو پایا. تو یہ جو اب معیشت کی زبوں حالی ہے، اس کی بھی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے کس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا اور اس کا احساس نہیں کیا، اس کو بالکل انہوں نے فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ جب ختم ہوا تو وہ پھر جاتے جاتے اپنے بارودی سرنگیں ہمارے لیے چھوڑ گئے، اور ہم لوگ مطلب بینک کرپٹ ہونے سے ہم بچ گئے. ہمارا ملک جو تھا وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. یہ بھی بہت بڑا ایک کارنامہ ہے ہماری حکومت کا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ اچھا ہونے سے ڈاکٹر بچا صاحب، لیا. آپ کے سارے کارنامے حکومت کے دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے گزشتہ الیکشن میں عوام نے ووٹ نہیں آپ کو دیا، آپ کو وہ جو ہے اکثریت نہیں مل پائی، آپ کو اتحادیوں سے مل کے حکومت بنانی پڑی، اور الزام 45 47 کا اب تک لگ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جب بھی موقع ملے الیکشن ہو، عوام آپ کو آپ کی کارکردگی جو اب ہے اس پہ ووٹ دے دے گی؟ جی بالکل، دیکھیں یہ وقت اور حالات بتائیں گے کہ ہم لوگوں کا ہماری جو سمت ہے درست ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں اب جس طرح سزائیں ہوئی ہیں دونوں ان کو، بانی پی ٹی آئی کو اور ان کی بیوی کو، تو میں کسی نے احتجاج آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا. دراصل یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو یہ لوگ پورے زور شور سے اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو قابو کر لیا تھا. اور خاص طور پہ ینگ جنریشن، کیونکہ ہماری اب اس وقت پاپولیشن جو ہے more than 60% از یوتھ، اور یوتھ کو انہوں نے بہت زیادہ ان کو ورغلایا اور ان کو غلط جھوٹ کے بیسس پر ان کی برین واشنگ کی، جس کی وجہ سے یہ سارا جو ٹرن آؤٹ فرق ہو گیا. وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ یوتھ پہ انہوں نے ان کے ذہنوں کو اس طرح سے متاثر کیا، اور وہ بچے بیچارے اس کو بلیو کرنے لگے. لیکن اب وقت بتائے گا آہستہ آہستہ کہ یہ باتیں غلط تھی، پروپیگنڈا تھا، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنے ملک کو اس طرح سے نقصان نہ پہنچائیں اور ملک کے ساتھ وفاداری بھی نبھائیں، اور آپس میں ہی توڑ پھوڑ اور اس طرح کی جو سیاست ان کو سکھائی گئی تھی ہماری ینگ جنریشن کو، یوتھ کو گالی گلوچ اور اس طرح کا جو ماحول انہوں نے پیدا کر دیا تھا، اس کو کم کرنے میں کچھ وقت تو درکار ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے 4 سال اسی میں لگائے تھے کہ کسی طرح جو یوتھ ہے اس کے ذہنوں کو خراب کر دیا جائے. ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ کا کہنا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہیں، اور عوام بھی جو ہے وہ کارکردگی کو دیکھ رہی ہے، اور آئندہ جب بھی الیکشن ہوں گے اس کارکردگی پر ہی ووٹ دیا جائے گا. اور وہ امید رکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس دفعہ ضرور کامیاب ہوگی، اور اسے 45 یا 47 کا سہارا نہیں لینا پڑے گا. دیکھتے ہیں جی، ہم بھی دیکھتے ہیں، عوام بھی دیکھتے ہیں، آنے والا وقت بھی بتائے گا کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ سب کو ہی مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان قائم رہنا چاہیے، اور پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی جو ہے وہ ہر ایک کو دینی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کا، ہم سب کا اللہ نگہبان.